تھوڑے کو پوچھ سکتا ہے بھی واقعہ کربلا دی داستان تے تساں سنتے رہندے ہو، لیکن اس کربلا دے مارکے دے وچ، کربلا دے مقتل دے وچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت امام کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیوں نہیں گئے؟ صحابہ نال کیوں نہیں گئے؟ صرف حضرت امام حسین گئے، نال صحابہ نہیں گئے، یہ وجہ کیا بھی؟ جواب تو دے سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ وے کہ اگر ایک بندہ اپنے رقبے نو اور اپنی زمین نو پانی لاون مہندا پیا ہے اور رستے دوتے کوئی بندہ ملے اور وہ آدھا ہے کہ میں تیرے نال پانی لواون آواں، وہ بندہ آدھا ہے کہ نہیں میں آپ قابو ہوں، انہیں ضرورت تیری پئی تو ورتن ساڈی گنسو، انہیں ضرورت تیری پئی تو تن ساڈی گنسو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا دین بھی سادہ، شریعت بھی سادی، طریقت بھی سادی، حقیقت بھی سادی، نانا بھی سادہ، تے اساں بچا بھی آپ گنسو، تے انہیں تھوڑی ضرورت پئی تو تھوڑی ساڈی بھی گنسو۔ ایک جواب دے دے۔ دوجا جواب یہ ہے بھئی صحابہ کرام نال کیوں نہیں گئے میدان کربلا دے وچ؟ دوسرا جواب یہ ہے بھئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مدینہ شریف دے وچوں کربلا دی طرف روانہ تھے، اس لیے مدینہ شریف دے وچ باضابطہ اعلان نہیں کیتا انہاں کہ میں جنگ تے ویندا پیاں تساں میرے نال آؤ، نہیں، بلکہ انہوں تا علم ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، انہاں کوفیاں آکائی تساں آؤ، اساں تھوڑی بیعت تھیونا چاہتے ہیں، اساں یزید تو تنگ ہے تھوڑے مرید بننا چاہتے ہیں، امام حسین تو انہوں نے بیعت کرنا واسطے ویندے پیان۔ کوئی باضابطہ اعلان تھے ہے کہیں کتاب دے وچ مستند اور معتبر کتاباں جڑیاں تاریخ دیاں ہیں وہ 4 ہیں، جس دے وچ یہ واقعہ ابتدا تو آخر تک تمام مذاہب اور تمام جماعتاں والے انہاں کتاباں نو دیکھ کے تے واقعہ ہے اور یہ داستان بیان کر دیں۔ ابن جریر، ابن کثیر، ابن اسیر تے ابن اساکر کہیں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین مسجد نبی دے ممبر اور مسجد نبی دے سٹیج تے اعلان کیتا ہے کہ کربلا دے وچ میں جنگ تے ویندا پیاں میرے نال آؤ۔ اگر کوئی اعلان ثابت کر دے وے، کوئی بندہ اعلان ثابت کر دے وے، کہیں ضعیف تو ضعیف کتاب دے وچ، کہیں کمزور تو کمزور روایت اور حکایت دے وچ بھی نہیں، بلکہ سارے مذاہب اور مسالک والے ایہو بیان کریں دے ہیں کہ حضرت امام حسین نال دھوکھا تھی ہے، سارے بیان کریں دیں، یہ کوئی نمی گل نہیں، کوئی اختلافی گل ہی نہیں، سارے عزت متفق ہیں کہ جی انہاں نال دھوکھا ہویا ہے۔ الکوفی لا یوفی، کوفی دے وچ وفا نہیں، اس واسطے کہ انہاں آکھا اساں تھوڑے ہاتھے چ ہاتھ دیونا چاہتے ہیں، جلے اتھے گئے تو انہاں تلواراں دتیاں ہتھاں دے بجائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس واسطے گئے؟ امام کربلا گئے اتھے انہاں نو بیعت کرن واسطے، انہاں نو مرید بناون واسطے، میں انہاں نو بیعت کر کے تے واپس آ گئے ساں۔ اگر حضرت امام حسین اعلان کرے نا ممبر تے، سٹیج تے، گلیاں تے، مسجد نبی دے وچ، جمعہ دے خطاب وچ کتھائیں اعلان کرے نا کہ میرے نال آؤ اساں جنگ تے ونجنا ہے، تے وقت صحابہ کرام پچھاں ہٹ ونجے نا، وقت اساں آکھ سکدے آسے کہ صحابہ نال کیوں نہیں گئے، انہاں تا اعلان کیتا ہی نہیں۔ مثال کی دی آسان جی سمجھ، اگر کوئی بندہ ویندا ہے کتھائیں کہ وہ آدن کے سارے کول آؤ اور روٹی کھا کے تو وان، اساں تیری روٹی پکائی پہ ہیں، بندہ اتنے روٹی کھاون ویندا ہے،
وہ اگو مار سٹیں دے اس دے باپ نوں، والد، وہ دے بھائی نوں، وہ دے چاچے نوں، وہ دے بھڑیجاں بھتریجاں نوں اساں یہ آکھ سکتے ہیں کہ یار کمال کیتی ہے، کم از کم تو نال تو ونجنا ہے، تھوڑا بچہ انہیں مار سکتا ہے۔ وہ سن واپسی جواب دے سن بھائی سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں تو آکھے روٹی کھا ونجو تو روٹی کھا ون گئے، یہ تو اتھے گیا ہے تو انہوں مار چھوڑیں، قتل کر چھوڑیں، ایک سانو پتہ ہووے آتے وات اساں نال نہ ونجو آ وات اساں تاں نہ دیو آ۔ حضرت امام حسین دے اتے انہیں جبر کیتا، ظلم کیتا، مارا، کوئی شک نہیں ہے جی، داستان ظلم رقم کی تھی، لیکن صحابہ کرام وہ صحیح نہیں آکھ سکتے کہ تساں نال نہ ہو گئے، وہ سن واپسی انہوں نے روحاں یہ جواب دے سکتی ہیں، پکار سکتی ہیں کہ حضرت امام حسین سانو بلایا ہے، اعلان کیتا ہے، سانو سدا ہے، وہ تو انہوں نے جنگ دا تا آپ نو بھی پتہ کوئی نہیں بظاہر وقت سنال کی یہ مان سکتے آسے۔ تو یہ دوسرا جواب ہے کہ صحابہ کرام کیوں نال نہیں گئے، اس واسطے کہ حضرت امام حسین اعلان بھی جنگ تک کوئی نہ کیتا، اس واسطے کہ مدینے دی تاریخ دا اصول آئی، کوئی غزوہ بھی تھیندا آئی، احد آئی، بدر آئی، یرموک آئی، تبوک آئی، خندق آئی، کوئی غزوہ بھی آئی، حنین آئی، کوئی غزوہ بھی آئی، پہلے مدینے دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں دیا کہ کل جنگ تے ونجنا ہے، کافراں نال سوموار دا دن 10 بجے دا وقت فلانی جگہ تو قافلہ نکل سی، سارے اتنے جمع تھی ویندے آ۔ تے مدینے دا اصول آئی جنگ دے ونجن تو پہلے اعلان تھیندا آئی، لیکن حضرت امام حسین نے اعلان نہیں کیتا، اس واسطے کہ انہاں نال دھوکھا تھی ہے۔ دو تیسرا جواب اس دا یہ وے کہ کل تعداد اہل بیت اطہار خاندان نبوت دے افراد دی آئی 19، جڑے نال آپ دے ساتھی ہن تو سن دے رہاں دے او ہن 72۔ یوں کھلبلی مچی کہ یزیدی ہوئے خوار، یوں کھلبلی مچی کہ یزیدی ہوئے خوار، پسپا ہوئی تھی فوج 72 کے سامنے، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ تو تیسرا جواب کیے وے، تیسرا جواب یہ وے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نال کیوں نہیں گئے، ادھی وجہ کیے وے کس واسطے؟ تیسرا جواب کہ 19 اہل بیت اطہار دے افراد ہیں تے 72 جڑے نال ساتھی ہیں وہ کون ہیں؟ یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں، یا صحابہ ہیں یا صحابہ کی اولاد ہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ جڑا واقعہ کربلا ہے یہ حضرت امام حسین دے وصال تو، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو یہ واقعہ کربلا 50 سال بعد تھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد یہ 50 سال بعد واقعہ تھی ہے۔ ہن دیکھ بھئی جڑے صحابی دی عمر ذرا غور کرائے، 50 سال بعد یہ واقعہ تھی ہے، حضور دے وصال تو بعد 61 ہجری چے تھی ہے، اکتوبر ہے۔ جڑے صحابی دی عمر حضور دے وصال دے وقت 50 سال آئی، کربلا دا واقعہ 50 سال بعد تھی ہے۔ کربلا دے واقعے دے وچ اس صحابی دی عمر کتنی ہو سی؟ 100 سال، یا تو وصال کر گیا ہو سی تو یہ بات 100 سال دا ہو سی۔ جڑے دی عمر 60 سال ہے، کربلا دے مارکے دے وقت 50 سال بعد تھی ہے، وہ دی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 110 سال۔ گھٹ تو گھٹ بھی کر تا 30-40 سال دے صحابہ ہیں، 30 سال دا جڑا صحابی ہے حضور دے دور وچ مارکہ کربلا جنا واقعہ تھیا تو اس دی عمر کتنی بن ویسی؟ 80 سال، 80 90 100۔ انہاں دے ہاتھ وچ کھونڈا آئی، کمر انہاں دی جھک گئی آئی، عمر رسیدہ ہم بڑھڑے صحابی ہیں۔ اس واسطے بھی بعض صحابہ نال نہیں گئے کیونکہ عمر رسیدہ زیادہ تھی گئے ہیں، ضعیف العمر ہیں، بھیگتا وصال کر گئے ہیں،
100 سال 110 سال جڑا اگے 80 سال دے حضور دے دور دے وچ وہ 130 سال دا تھی ویسی یا مثال تھی گئی ہو سی یا 130 سال دا ہو سی تو عمر رسیدہ ہے جی بڑھڑے ہو گئے ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میری عمر ہے 56 سال تھوڑی عمر ہے 86 تے 96 سال اس واسطے میں تھانوں تکلیف نہ دیندا تھوڑیاں دعاواں بھی کافی ہے. اس واسطے بھی صحابہ کرام نال نہیں گئے کہ وہ بڑھڑے ہن عمر رسیدہ ہن. دیکھا تاریخ دا کنا واقعہ اس دا مطالعہ تک کر میں تارے سامنے حقائق کھل سے اصل حقیقت کے بھی. جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف دے وچوں رخصت ہے کچھ بندے حضرت امام حسین دے خلاف تھی گئے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں صحابہ منع کریں دے رہے کہ تساں فنل دھوکھا تھیندا پیا تساں نہ منو کوفیاں دے وچ وفا نہیں ہوندی. وقت بھی امام حسین گئے صحابہ کرام دی گل نہیں منی. کچھ لوگ امام حسین دے مخالف تھی گئے اور بد نصیب امام حسین دا بغض دل وچ رکھ گئے کہ صحابہ دی گل انہاں نہیں منی. بڑے بڑے صحابہ انہاں منع کریں دے رہے تے نہ منو وقت بھی گئے. کچھ لوگ ہیں جی حضرت امام حسین دے مخالف تھی گئے تے کچھ لوگ صحابہ دے مخالف تھی گئے. کیوں؟ اس واسطے کہ تساں حضرت امام حسین دے نال کیوں نہ ہو گئے تانوں مننا چاہیے ہائی. کچھ صحابہ دے مخالف تھی گئے انہاں موقف کے نہ پا تساں نال نہ ہو گئے. کچھ حسین دے مخالف تھی گئے انہاں موقف کے نہ پا تساں صحابہ دی گل نہیں منی. ایک تو ہے جڑا نہ صحابہ دا مخالف تھی نہ حسین دا مخالف تھی بلکہ گوڑلے دے شہباز آواز دیتی آلو اصحاب کی نسبت میرا معیار وفا تیری چاہت کے عوض جان کا سودا کرنا. آل تے اصحاب دوہاں دی نسبت یہ سادہ معیار حق ہے. اساں نہ صحابہ دے مخالف ہے نہ اساں اہل بیت دے مخالف ہے. اساں کا او بھی حاکم کہ انہاں دی نسبت بھی اللہ دے نبی نال ہے. حسین بھی حق ہے جو اس دی نسبت بھی محمد دے خاندان نال ہے. آل و اصحاب کی نسبت میرا معیار وفا تیری چاہت کے عوض جان کا سودا کرنا. ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے کہتے ہیں اسے خدا کا کرنا. دوسرا مسئلہ کیے وے دوجا مسئلہ یہ وے بھئی کچھ لوگاں یہ بھی آکھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان انہاں دیاں خلافتاں مشکوک ہیں انہاں دیاں خلافتاں صحیح نہیں انہاں دیاں خلافتاں درست نہیں. حضرت ابو بکر دی حضرت عمر دی حضرت عثمان دی. یزید دی خلافت ناحق ہے یزید دی خلافت غلط ہے. دلیل کے ہے سارے کول کوئی پوچھے بھئی یزید دی خلافت نو تساں حق آ دیو یا نا حق آ دیو ساں کو نا حق غلط ملعون لعنتی کوئی شک نہیں. وقت سارے کو دوجا سوال کرے سی بھئی یزید دی خلافت نو تساں حق ہیں جی حکومت نو حق نہ منے دے یزید دی حکومت نو حق نہ منے دے تھوڑے کول دلیل کیڑی ہے. اساں فوراً آکسوں دلیل اے وے کہ حسین یزید نو تسلیم نہیں کیتا. بس یہ سب تو وڈی تے آسان دلیل او کا کتاباں والے پاسے تے ورق گردانی کرن دی لوڑ ہی کونی. سادہ جیاں جواب ہے عام جٹاکا بھئی اسا یزید دی حکومت نو حق نہ منے دے. کوئی دلیل کوئی کتاب کوئی کشف الغمہ کوئی ابن عساکر کوئی ابن جریر کیڑیاں کتاباں دے حوالے دے سو کہندا حوالہ ہی کونی. بس ساڈے کول صرف ایو ہکو حوالہ ہیا تے ایو کافی تے شافی کر کہ یزید دی حکومت ٹھیک نہیں. اس واسطے جو حضرت امام حسین چپ نہیں رہیا خلاف ہو ٹھیک ہے. اگر صحیح ہو گیا تو بولے نہ صحیح ہو گیا تو آ کے ٹھیک ہے پیچھے سے امام دے. مسئلہ سمجھ آ گیا. اے یزید دی حکومت غلط ہومن دی دلیل ہے. اور میں یہ پوچھدا بھئی حضرت ابو بکر دی خلافت دے وچ حضرت عمر دی خلافت دے وچ حضرت عثمان دی خلافت دے وچ
حضرت امام حسین ہان یا کوئی نہ ہان حضور دے دورے چ ولادت تھی گئی ہے نا حضور رکھا ہے کانے چزان حضور پڑھیے گھٹی حضور دیتی ہے موڑنا تے حضور چاہے ہے جی تربیت حضور کیتی ہے بڑا کیا جی حضرت امام حسین پروردہ کیا جی حضرت امام حسین حضور نے ابتدان کیتا ہے تو حضور دے دورے چ حضرت امام حسین ہان تا یقیناً حضرت ابوبکر دے دورے حضرت عمر دے دورے حضرت عثمان دے دورے حضرت امام حسین تھے یزید کی حکومت غلط تھی دلیل اس لیے کہ حسین نے نہیں مانا اس واسطے کہ حسین چپ نہیں رہا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان دے دور امام حسین آئی بس انہاں دے خلاف اگر انہاں دیاں خلافتاں ٹھیک نن انہاں دیاں خلافتاں درست نن تو حضرت امام حسین انہاں دے خلاف ہی بولے ہا اس واسطے کہ وہ نا حق دے خلاف چپ نہیں رہ سکتا کداں بھی کیا جی وہ نا حق کو سامنے آوے تے حسین ٹکراوے نہیں وہ حسین ہی نہیں اگر ابو بکر دی خلافت غلط ہوئے تے حسین خاموش راوے ہو ہی نہیں سکتا عمر دی خلافت غلط ہوئے تے حسین خاموش راوے ہو ہی نہیں سکتا حضرت عثمان بن عفان دی خلافت غلط ہوئے تے حسین خاموش راوے ہو ہی نہیں سکتا ہمارے پاس جس طرح یزید کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یزید کے خلاف حسین اٹھا تو ابو بکر کی خلافت عمر کی خلافت عثمان کی خلافت کے حق ہونے کی بھی سب سے بڑی دلیل یہی بن سکتی ہے کہ حضرت امام حسین یزید کے خلاف بولا کہ ابو بکر دے پیچھو نماز پڑھی عمر دے پیچھو نماز پڑھی عثمان دے پیچھو نماز پڑھی خلاف بولا ان کی خلافت باطل ہو گئی انہاں دے پیچھو نمازاں پڑھیاں انہاں دی خلافت پر حق تے سچی ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان امام علی مقام جین مونڈے نبوت سواری کرے جین مونڈے نبوت سواری کرے اون صدیق جارے نبی آخدیاں مونڈے نبوت سواری کرے اون صدیق جارے نبی آخدیاں یہ رستے تو شیطان خود ہٹ بنے یہ رستے تو شیطان خود ہٹ بنے اون فاروق اعظم چلیا کہنے رستے تو شیطان خود ہٹ بنے کون فاروق اعظم چلیا جیندہ اجوی مزارے مدینے دے وچ اون عثمان حضرت غنی آخدیاں کہنی جرت دی خیبر گواہی دے کہنی جرت دی خیبر گواہی دے اون ہر قیدہ مولا علی آخدیاں اون ہر قیدہ مولا علی آخدیاں کہندے مونڈے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دے موڑنا تے چڑھ کے جا رہے ہیں یہ انہوں نے موڑنا تے نبوت تے رسالت پہ سواری کر دیے وہ غلط نہیں وہ برحق کے یہ موڑے نبوت سواری کرے ان صدیق جارے نبی آخر یہ رستے تو شیطان خود ہٹ بنے رسلے تو شیطان خود ہٹ بنے اون فاروق اعظم جلی آخر کہندہ اجوی مزارے مدینے دے وچ اون عثمان حضرت غنی آخر اون عثمان
قرآن دے وچ حضرت مریم علیہ السلام جنگل دے وچ موجود تو انہوں نے بھوک لگی، یا اللہ کوئی انتظام کر، کس دا؟ کھانے پینے دا۔ حُزِّی اِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ کھجور محتلا یہ تو خشک تن ہے، اللہ نے فرمایا لا تسا، یہ قرآن ہے کھجور دے خشک موڑ محتلا۔ حُزِّی واحد منس مخاطب کیوں؟ کہ اس راستے کہ تو ہاتھ تلا، یہ ہاتھ حضرت مریم لایا، وہ کھجور دا خشک منڈ تر و تازہ تھی گیا، اتے پتے لگ گئے، اتے بور آ گیا، اتے کھجور لگ گئی، پک گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ڈٹا، علیہ السلام نے ڈٹا کھجور پک گئی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام چڑھن دا ارادہ کیتا، میں کھجور دے درخت دے چڑھ جاواں۔ آواز آئی تو ساکت علیہ رطبا جنیا، اے مریم علیہ السلام کھجور دے درخت تے تنے تے چڑھنا نہیں، کیوں؟ اکی ساتھ کے تو درخت تے چڑھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوا دا چھونکا آوے، تیرا گٹا ننگا ہوئے، تیرا تعلق عیسیٰ علیہ السلام دے گھرانے دے نالے، عیسیٰ علیہ السلام دے گھر دی تو عورتیں، تیرا گٹا ننگا ہوئے، ایک یعنی نہیں ڈھگدی، یا اللہ تا جنگل ہے، دیکھن والا کوئی نہیں۔ فرمایا عزت دے بھی کچھ آداب ہوندے ہیں، ہمیں جو جنگل ہے گٹا ننگا نہ ہوندے سو، تعلق ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نال، گھرانہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دا، عورت دا تعلق ہوئے خاندان عیسوی دے نال، کہ اللہ تبارک و تعالی جنگل دے اندر گٹا ننگا نہیں تھی منڈے دا، کہ تعلق ہوئے محمد رسول اللہ دے خاندان نال، کہ بازار ہوئے دمشق دا، کہ دربار ہوئے یزید دا، کہ حضرت زینب علیہ السلام دا چہرہ ننگا ہوئے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ یہ ناصر برکا لہویندہ، کیوں رب سائیں اے گل سہویندہ، یہ ناصر برکا لہویندہ، یہ ناصر برکا لہویندہ، کیوں رب سائیں اے گل سہویندہ، شبیر دے پردے داران دی رہی قائم پردہ داری ہے، شبیر دے پردے داران دی رہی قائم پردہ داری ہے، دل وچ صدمہ ہم شیراں دا، ادمی وسدا تیراں دا، دل وچ صدمہ ہم شیراں دا، ادمی وسدا تیراں دا، اس حالت وچ سائیں کربل دے شبیر نماز گزاری ہے، اس حالت وچ سائیں کربل دے شبیر نماز گزاری ہے، سبحان اللہ۔ مسئلے سندا میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا ویندیاں پئیاں، تے کیویں ویندیاں پئیاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگیں تے حضرت فاطمہ الزہرا پیچھے، تے حضرت علی المرتضیٰ اتو کیا جی بعد پیچھے، اگے حضور ہیں، بعد حضرت فاطمہ ہیں، تے پھر پیچھے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھ دیں تے اتے حضرت فاطمہ الزہرا قدم رکھ دیے، تے وقت اتے حضرت علی چا قدم رکھتا ہے، بچہ کہے پہلے نبی کا قدم، پھر فاطمہ کا قدم، پھر اتے علی کا قدم، آکھے اس واسطے کہ اے فاطمہ تیرے قدم کے نشان کو بھی لوگوں کے سامنے ننگا نہیں ہونے دیں گے، نیچے سے زمین دیکھے تو نبی کا قدم نظر آئے، اوپر سے آسمان دیکھے تو علی کا قدم نظر آئے۔ کشف الغمہ دے اندر موجود ہے، حضرت فاطمہ الزہرا دا نکاح پہ آندا ہے، حضرت فاطمہ دا نکاح آندا ہے، زوج فاطمہ بے علی و اشہد علی ذالک خیار امتک، اے محبوب علیہ السلام حضرت فاطمہ دا نکاح ہے، حضرت علی المرتضیٰ دے نال پھر اکہ محفل نکاح دا انعقاد ہونا ہے، زوج فاطمہ دا، حضرت فاطمہ دا نکاح کر، حدیث کے الفاظ ہے، حضرت فاطمہ دا نکاح کر، وَأَشْهِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ خِيَارَ أُمَّتِكَ،
اللہ دی طرف حکم ہویا اے محبوب علیہ السلام گواہ کی تا بناونا ہے، گواہ کہنو بناونا ہے خیار امت کا اپنی امت وچوں جڑے معتبر لوگ ہوئیں، جڑے باوقار لوگ ہوئیں، جڑے با اعتماد لوگ ہوئیں، علی تے فاطمہ دے نکاح دے وچ گواہ انہاں نوں رکھنا ہے خیار امت کا میں سوالیہ نشان لا کے پوچھنا علی تے فاطمہ دا نکاح ہونا کتھیاں تے گواہ کینوں بنایا گیا؟ اللہ دی طرف حکم ہویا جڑے با اعتماد لوگ ہوئیں انہاں نوں گواہ بناونا ہے، جڑے با وقار لوگ ہوئیں انہاں نوں گواہ بناونا ہے۔ وہ کون گواہ بنے؟ ایک گواہ صدیق آئی، دوجا عمر آئی۔ معلوم ہویا محمد رسول اللہ دیاں نظراں دے اندر جڑے با اعتماد لوگ ہیں، با وقار لوگ ہیں، ایک صدیق اکبر آئی، دوجا فاروق اعظم آئی۔ یہ حضرت علی دا نکاح تے حضرت فاطمہ دا جڑا نکاح تھیا او دے جڑے گواہ بنے او کون ہیں؟ واشہد علی ذالک خیار امتک، اللہ فرمایا جڑے معتبر لوگ ہیں اے محبوب تے انہاں نوں گواہ بناونا ہے۔ تے حضور نے کینوں گواہ بنایا؟ ایک کشف الغمہ دا حوالہ ہے، کتاب کشف الغمہ، بیروت لبنان عربی، کہ اے محبوب علیہ السلام جڑے معتبر لوگ ہیں تے انہاں نوں گواہ بناونا ہے۔ حضرت صدیق اکبر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما انہاں نوں گواہ بنایا تے نکاح نوں منعقد فرمایا۔ اگے چل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی خود آپ تربیت کی تھی۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے وچ ونجن لگے، دو اپنیاں صاحبزادیاں، ایک حضرت سکینہ اور دوسری حضرت سغرا۔ سکینہ نال آئی تے سغرا نال کوئی آئی، وجہ حضرت سکینہ ساتھ تھی تے حضرت سغرا ساتھ نہیں تھی، وجہ کیا ہے؟ اس سے کہ حضرت سغرا دا خامن حضرت حسن مسنہ، حضرت امام حسن حضرت امام حسین دے تو بڑے بھائی ہیں، دوسرے حسن مسنہ او حضرت سغرا دے خامن ہن، حضرت سغرا دا خامن دا نام حضرت حسن مسنہ۔ او اس موقع دوتے 27 رجب نو 61 ہجری دے اندر او تجارت تے گئے ہویا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ نواسا حضرت امام کربلا امام حسین انہاں نے تیاری بن چھوڑی کربلا دے وچ ونجن دی، تے آپ دی بیٹی دا جڑا خامند آئی وہ گھر کوئی نہیں، فرمایا اے سغرا خامند دی اجازت تو بغیر تے نال نہیں آنا۔ یہ ایک انتہائی معاشرے دا ایک پہلو ہے، انتہائی معاشرے دا ایک پہلو ہے کہ عورت جس وقت بھی گھر دے وچوں بنیے ہے جی دور کہیں کام واسطے تو خامن دے کولو اجازت پھرنا لازمی تے ضروری ہے۔ اس واسطے کہ حضرت امام حسین والد تھے لیکن وقت بھی اپنی بیٹی نو کے فرمائندے پہنے کہ تیرا خامد کونی او اجازت دے وے ہا کہ وقت تو آمے ہا لیکن خامد کوئی نہیں لہذا تو نال نہیں آ سکتی۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ہیں جی چیزاں تو سانو ہیں جی شہادت واقعی تو اے چیزاں بھی سانو حاصل نہیں تھی دیا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر پہنچے، میدان کربلا دے اندر پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھ کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے لیکن شہید ہونے تو بعد آپ کا سار قلم کیوں کیتا گیا ہے؟ یہ وجہ کہ شہید تو ہو گئے لیکن سار کیوں قلم کیتا گیا ہے؟ یہ وجہ کہ مورخین ڈھگی تو لے گئے لیکن ایک مورخ لکھا بھائی شہید تو ہو گئے، یزید دا حکم تو پورا تھی گیا، یزید دا رانجھا تراضی تھی گیا کہ تسا شہید کرنا ہے، اس واسطے کہ میرے خلاف اٹھیدا پیا ہے اس نو شہید کر دیو۔ شہید ہو گئے سر قلم کیوں کیا؟ اس واسطے انہوں نے یزید کے سامنے نشانی پیش کرنی آئی کہ حضرت امام حسین کو شہید کر چھوڑے، فون کوئی نہ، کیمرے کوئی نہ، ویڈیو کیمرہ کوئی نہ، وہ کوئی فوٹو چھکے نہ، تصویر گنے نہ، ویڈیو بناوے نہ، بس یزید کو کیا جا کے دکھاوے نہ۔ انہوں نے دکھاونا آئی کہ واقعہ حضرت امام حسین کو شہید کر چھوڑے، اس واسطے پورے دا پورا جسم حضرت امام حسین کا چاہ کے گھننا
یزید دے دربار دے اندر کربلا تو دمشق کا کافی سفر آئی یہ سانیہ سے اوکاؤں سی تے مشکلوں سی کلمہ جسم را منڈے ہو اس ساتھ حضرت امام حسین دا سر سجدے دے اندر موجود ہے انہاں قلم کر چھوڑا انہاں کا ہوئے پورا شہید مکمل کر کے اتھائیں رکھ بھی جائیں آپ دے جسم اطہر نو تے وقت نشانی کیڑی پیش کرے سو اس ساتھ انہوں نے لیکن حضرت امام حسین دا سر حضرت امام حسین دا سر جسم کو جدا تھی گیا جسم دے نال رابطہ منقطع تھی گیا لیکن اللہ دے عرش نال رابطہ پہلے تو بھی زیادہ مضبوط ہو گیا بولا اتھے پیر نصیر الدین اسا کہا اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ یعنی خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے یعنی خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے یعنی خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے سر سجدے میں تھا بوقت شہادت بوقت آخر سر سجدے میں تھا سب نے یہی لکھا لیکن نصیر ملت نے کہا سر صرف سجدے میں نہیں تھا حسین کا سر بھی سجدے میں تھا سر سے نکلنے والا خون بھی سجدے میں تھا سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے وقت آخر کر کے سجدہ وقت آخر کر کے سجدہ کہہ گیا زہرا کا لال وقت آخر کر کے سجدہ کہہ گیا زہرا کا لال کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے آبرو انسان دی آبرو کس دی اندر ہے سجدے دے اندر اس وقت دی کوئی مصیبت آوے تو سا نماز دی طرف پڑھ جاؤ انہی وجہ کہوے اگر مصیبت آم دیئے تے بندہ نماز پڑھ دے او دا دل اللہ دینا اللہ جو ہے مصیبت کھل میں دیئے اس آستے آبرو تینی جیدے وچے عزت تینی جیدے وچے نماز پڑھنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے آپ نے فرمائے رزق دے تنگی دے اسباب دے وچوں ایک سبب اے بھی ہے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے تے نہیں ابھرن تو پہلے نماز پڑھی تے اتھائی سام پہ ہے نماز پڑھ کے تے وقت سام پہ ہے فجر فوراً نماز سے پڑھی تے وقت والا سام پہ ہے اے رزق دے تنگی تے نحوست دے اسباب ہے جو ایک سبب یہ بھی ہے فجر سام پومنا نماز تو بعد ذرا غور کریں حضرت علی کے فرمائندہ پہ ہے
حضرت علی فرمائندہ پہ اے معاشرہ میں بیان کرتا اختلافی گلاں دیاں کہتے خلاف بولن دی من کیا جی زیادہ شوق نہیں صرف اور صرف معاشرہ بیان کرنا اور لوگوں کیا جی کوشش کرنا ہے جی راہ ہدایت والے پاسے گھن کے آنا اے بزرگان دین تے مشائخ تدریب کری ہے اور یہ تربیت ہے حضرت علی کے فرمائندے پہ نحوست دے اسباب دے وچوں ایک اے سبب بھی ہے مردے بھاویں عورت لڑکے بھاویں لڑکی ہے بالغ لڑکے بھاویں لڑکی ہے مردے بھاویں عورت بڈھڑے بھاویں بڈھڑی ہے نماز پڑھن تو بعد گھر دے اندر سمجھے ہے اے نحوست دے اسباب دے وچوں ایک اے سبب بھی ہے حضرت علی نے اس قول دے تناظر دے اندر غور کر آپ فرمائندے پہ نماز پڑھی تے وقت سم گئے یہ نحوست دا ایک سبب ہے تے جڑا مولو اٹھی چاہی کونی تے نماز ہی نہیں پڑھی نماز پڑھ کے سکتا ہے نہیں ابھرن تو پہلے یہ نحوست دے اسباب دے وچوں ایک سبب لیا ایک رزق دی تنگی دے اسباب دے وچوں ایک سبب ہے تے مولو نماز پڑھدا ہی نہیں اٹھی ہی نہیں وہ دی نحوست کوئی لکھے پڑھے چل نہیں آ سکتی وہ کیا جی لکھے پڑھے تو کیا جی باہر ہے چپ کر میرے علی تے چھا نہیں بولن دی نماز پڑھ کے تے فوراً بندہ سام ہوئے جنا اس نال نحوست آویں گے تے مولو پڑھے بھی نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیاس کا ذکر ہو گیا سٹے جاندے ہوتے تے ہونا بھی چاہیے کوئی شک نہیں حضرت امام حسین کو پیاسا شہید کی لگی ہے لیکن داستان غم دے اندر میدان کربلا دے اندر صرف پیاس سمائی کچھ اور چیزاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پیاس اللہ ایک نائی ہوئی کوئی اور چیز بھی اللہ ہے کوئی حضرت امام حسین صرف پانی کی ضرورت نہ نائی کہ بھئی شہری ضرورت بھی دہائی اے یزیدیو ٹھہر جاؤ نماز دا وقت ہو گیا ہے جمعے دا وقت ہو گیا ہے میں نماز پڑھن دے ہو حضرت امام حسین نے انہوں نے کلو وقت نہیں منگا کہ میں وقت دیو پانی پیون دا لیکن وقت منگے میں نماز پڑھن دا ٹائم دیو حضرت امام حسین نے پانی دے نال اتنی محبت کا اظہار نہیں کیتا اتنا نماز دے نال محبت کا اظہار کیتا آج سٹیج دیتے اگر حسین کی پیاس کا ذکر پہ ہو گئے آج سٹیج دیتے حسین کی نماز کا ذکر بھی ہونا چاہیے پانی نال تو انہوں نے محبت کوئی نہیں نا پانی نال تو محبت نہیں سادہ عقیدہ کیوے سادہ نظریہ کیوے کہ حضرت امام حسین اگر چاہتے تو ایک انگلی دے اشارے نال 22,000 یزیدیاں دے سار قلم تھی ونجے نا اگر چاہوے ہاں حضرت امام حسین تو دریائے نیل رک نہیں گیا رک گیا کہ حضرت عمر خط لکھا آئی دریائے نیل نو کہ چل پو عمر دے خط نال دریائے نیل چل پیا دریائے نیل بہ پیا دریائے نیل جاری تھی گیا عمر کون ہے اہل بیت کا غلام ہے حسین کا خادم ہے اگر حسین کے غلاموں کے اشارے سے دریا چل سکتا ہے حسین کے اشارے سے دریائے فرات بھی حسین کے قدموں میں آ سکتا ہے لیکن انہاں کہ نہیں میں نو پانی دی لوڑ نہیں میں نو پانی دی لوڑ نہیں کتنا وجود یارو حیدر دا جانی ہا پیاسیاں دی خاطر انہاں منگیا نہ پانی ہا انہاں یہ نہیں آکا میں نو ٹائم دیو کہ میں پانی پیتا نہیں آکا میں نو ٹائم دیو میں مہربانی کرو میں نو تے رعایت کرو میں نو پانی بھی من دیو میں نو ٹائم دیو نہیں لیکن یہ آنکھ ہے میں نو ٹائم دیو میں نماز پڑھنی ہے میں نماز پڑھن دیو تو ہن دسا محبت دا اظہار پانی نال تھے ہے یہ محبت دا اظہار نماز نال تھے ہے اس کے نال حسین دی محبت کوئی نہیں اج اس کا ذکر سٹیج تے ہوے تے اس کے نال حسین دا ذکر بھائی اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے صرف حسین کی شہادت کو پیاس تک محدود نہ رکھا جائے صرف حسین کی شہادت کو جبر اور ظلم تک محدود نہ رکھا جائے ہمارے منبروں پر ہمارے سٹیجوں پر ہماری محافل میں ہماری مجالس میں ہماری مساجد میں اس کا ذکر بھی ہوگا کہ حسین وہ ہے جس نے نماز پڑھی تھی علی اکبر وہ ہے جس نے ابابین پڑھے تھے علی اصغر وہ ہے اگر ایڑی رگڑتا تو زمین سے چشمے پھوٹ سکتے تھے زینب وہ ہے کہ لاشوں کے ٹکڑے 11 محرم کی رات پڑے تھے مگر حضرت زینب دے نفل تہجد وحی قضا ہونا نال دے نال اے ذکر بھی ہونا چاہیے تے رہ گیا مسئلہ ظلم دا ظلم دی تا انتہا ہو گئی یزید دے دربار دے وچ حضرت امام حسین دا کٹا ہوا سار پیش کیتا گیا یزید دے دربار دے وچ زید بن ارقم اے حضور دا صحابی ہے آج اگر کوئی یزید دے دربار دا واقعہ
بیان کرتا ہے یزید دے دربار دی داستان کوئی بندہ بیان کرتا ہے اس زید بن ارقم دی شہادت تے بیان کرتا ہے زید بن ارقم اس راوی ہے آج ہر مذہب والے کول ہر عقیدے والے کول یزید دے دربار دے حالات کے واقعات کس سے ذریعے نال پہنچن زید بن ارقم دے ذریعے نال پہنچن تے زید بن ارقم کون ہے محمد مصطفیٰ دا نیک پاک صحابی او دی کیاری وساطت نال پہنچن یزید دے دربار دے اندر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہے جڑا تیرے جانور ذبح کریں دے اس رو سامنے کر جانور جڑا تیرے ذبح کریں دے تو جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے اس رو سامنے کر یزید نے آکھا کیوں آکھا میرا ایک سوال ہے اس وقت جانور نو ذبح کرن والا سامنے آیا کہ حضرت امام زین العابدین نے پوچھا تو جانور ذبح کیویں کریں